بعض لوگ اعتکاف کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ بالکل رہبانیت ہے، یعنی مخلوق سے بالکل کٹ جانا ہے. ایسا نہیں ہے. بعض لوگ تو منہ بھی چھپا کے رکھتے ہیں. جی یہ چیز جو ہے نا، یہ مضموم ہے. وہ ایک بخاری شریف کی حدیث پاک کچھ سلسلے پہلے ہم نے ذکر کی تھی کہ اعتکاف کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام جب مسجد میں تھے تو امہات المومنین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھ کر گفتگو فرما رہے تھے، اور پھر ان کو مسجد کے دروازے تک آپ چھوڑنے آئے. تو یہاں پر علماء نے ذکر کیا کہ مباح کام، یعنی وہ کام جن کی مسجد میں اجازت ہوگی، ہر مباح کام بھی مسجد میں نہیں کیا جائے گا. وہ مباح کام جو مسجد میں کرنا روا ہو، نارملی عام طور پہ جو جائز ہو، جی، تو ان کے کرنے کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ اس کی ترغیب بھی ہوتی ہے. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی حدیث پاک کے تحت عمدۃ القاری میں ذکر کیا کہ معتکف کا شب و روز کا وظیفہ کیا ہے، یعنی اس نے وہاں کرنا کیا ہے. ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو بہت محمود عمل ہے، نمازیں ہیں، تراویح ہے، اور پھر روزے کی حالت میں روزے دار کا سونا، یہ بھی عبادت ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ مباح کام جو مسجد میں کیے جا سکتے ہیں ان میں انسان مشغول ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان اس سے ملنے آیا ہے تو منہ چھپا کے نہ بیٹھے، اس سے ملاقات کرے، بلکہ اس کو مسجد کے دروازے تک، یعنی جہاں تک جانے کی اس کو اجازت ہے، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کا عمل ہے، اس کے ساتھ جانا. اچھا، دنیا کی جائز بات، معتکف کے لیے ضرورت کی جائز بات کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت، احادیث کی تلاوت، علم دین سیکھنا سکھانا، جو کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جہاں اعتکاف ہوتے ہیں، بالخصوص فیضان مدینہ میں، تو اس کا موقع ملتا ہے اعتکاف کو کہ دینی باتیں سننا سنانا. تو جائز کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کی خوب برکتیں لینے کی توفیق عطا